بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلونی اپنے نام سے ہی مشہور تھی۔ آج میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو میری نظر غلطی سے سلونی پر پڑ گئی تھی۔ اس کے نام سے میں سوچتا تھا کہ شاید وہ کوئی سانولی سلونی سی لڑکی ہوگی جس کا رنگ کالا ہوگا اور آنکھیں گندمی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب میں نے سلونی کو دیکھا مجھے لگا میں نے دنیا کی خوبصورت ترین عورت دیکھ لی ہو۔ وہ واقعی میں بے حد حسین تھی۔ اس کا رنگ گلابی تھا جبکہ سفیدی اس کے ہاتھوں پر ایسی چھائی ہوئی تھی جیسے کہ وہ کوئی جل پری ہو اور برسوں پانی میں رہی ہو۔ میں تو اسے دیکھ کر اس طرح دیکھتا رہ گیا جیسے پہلی بار کوئی خوبصورت لڑکی دیکھ لی ہو۔ سلونی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ عجیب دل فریب سی ہنسی ہنسنے لگی۔ حالانکہ لڑکیاں عموماً لڑکوں کے پیچھے پڑنے کے ڈر سے انہیں دیکھ کر مسکرایا نہیں کرتیں، لیکن سلونی کو ایسا کوئی ڈر نہیں۔ سلونی کا باپ شہر کا امیر ترین انسان تھا۔ اس کی کئی فیکٹریاں تھیں۔ اس نے سلونی کی حفاظت اور خدمت کے لیے کئی لوگوں کو مامور کر رکھا تھا اور انہی لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ میں سلونی کے کمرے کا چوکیدار تھا۔ سلونی جو بھی چیز مانگتی اس کا باپ یوں حاضر کرتا جیسے کہ اس نے کوئی حکم صادر کر دیا ہو۔ سلونی کی ہر فرمائش پوری کی جاتی تھی۔ میں سلونی کو دیکھ کر جان چکا تھا کہ وہ بہت ہی لاڈلی باپ کی بیٹی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے میرا خیال اور یقین بدلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تقریباً رات کا وقت تھا۔ مجھے لگا کہ سلونی کے کمرے میں ہلکی سی ہلچل ہو رہی ہے، لیکن میں اس کے کمرے کے اندر کی نہیں صرف باہر کی خبر رکھتا تھا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ سلونی کے باپ نے مجھے اس لیے یہاں کھڑا کیا ہے تاکہ کوئی چور وغیرہ اندر نہ داخل ہو جائے، حالانکہ ایسے کیا نہیں جاتا۔ عموماً اس کام کے لیے چوکیداروں کو رکھا جاتا ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے سلونی کی حفاظت کے لیے اس کے باپ نے اسی کے کمرے کے باہر کرسی پر بٹھایا ہوا تھا۔ میں یہ ساری باتیں سوچ ہی رہا تھا۔ میری نائٹ ڈیوٹی تھی کہ مجھے اندر کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھا کہ شاید سلونی رو رہی ہے، لیکن پھر ایسا لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے اور وہ دونوں آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی ایکشن لیتا کمرے میں ایک زبردست دھماکے کی آواز آئی۔ سلونی کا باپ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہاں پر موجود سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا کیونکہ کمرہ روشنی میں نہا چکا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سلونی کا باپ بھی موجود تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلونی کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اب سلونی کے باپ نے خود ہی اندر کسی کو پکڑ لیا تھا۔ اب تو میری شامت آئی۔ میں یہی سوچ کر بھاگتا ہوا کمرے کی طرف گیا کہ چلو، اگر میری بے عزتی بھی ہوگی تو کم از کم ان کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ میں جاگ رہا تھا اور سویا نہیں تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا تو سامنے کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ میرے صاحب نے ایک لڑکے کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا، یعنی کہ سلونی کے باپ نے ایک لڑکے کو جکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں نے تجھے کتنی بار منع کیا کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے۔ بیٹا، کیوں تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے؟ کیا تو اپنی پھپھو کے بیٹوں کو بھول گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ صاحب اس لڑکے پر چلانے لگے تھے۔ مجھے اس بیچارے پر ترس آ رہا تھا کیونکہ اس کی صحت بھی خاص نہیں تھی اور عمر بھی 18 سے 19 سال لگ رہی تھی۔ جوان اور بھرپور لڑکی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر پریشانی بھی ہوئی اور اپنی بھی فکر پڑ گئی، بلکہ مجھے اپنے ہی لالے پڑ گئے تھے کہ اب صاحب مجھے کیا کیا باتیں سنائیں گے۔ کہیں گے کہ تم یہاں مفت خوری کے لیے آتے ہو، میں نے کیا تمہیں اس لیے یہاں نوکری پر رکھا ہوا ہے؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ لڑکا اندر کمرے میں موجود ہے۔ میں تو کمرے کے باہر کی صورتحال دیکھتا ہوں۔ میری بات سن کر صاحب نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولے، آئندہ کمرے کے اندر بھی جھانک لینا کہ کہیں کوئی انجان آدمی کمرے کے اندر تو نہیں گھس آیا، بلکہ سلونی کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپنی بیٹی کو تمہارے بھروسے پر چھوڑا تھا، لیکن آج اگر میں نہ آتا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ سلونی کے باپ نے مجھے شرمندہ تو بہت کیا تھا، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہ اس لڑکے کو مارنے پیٹنے لگا۔ سلونی ساتھ ہی کھڑی اپنے چہرے پر اداسی لیے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر
ندامت یا شرمندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ لڑکیوں والی فطری حیا سے وہ عاری ہو چکی ہے۔ میں یہ سارا کچھ دیکھ کر خود بھی اب چوکنا ہو گیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ سلونی کسی لڑکے کو ملنے کے لیے اپنے کمرے میں بلائے گی تو میں اسے روک لیتا۔ میں نے باہر کھڑے ایک اور چوکیدار سے یہ بات کہی، کیونکہ بات اب پورے گھر میں پھیل چکی تھی، اسی لیے میں وضاحتیں دیتا پھر رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں یہاں نیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میری بات سن کر چوکیدار نے مجھے کہا کہ اب تمہیں اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ سلونی لڑکوں کی شوقین ہے۔ وہ ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی نیا لڑکا دوست بنا لیتی ہے، پھر وہ اس کے گھر آتا ہے اور اس کا باپ اسے مار کر بھگا دیتا ہے۔ لیکن اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ سلونی کے ساتھ تمہیں پہرے پر کیوں رکھا گیا ہے۔ شاید اس کے باپ نے یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھی ہوگی، لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، آئندہ سے تم دھیان رکھنا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر سلونی اتنی ہی بے قابو ہے تو اس کا باپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتا؟ شوہر ہوگا تو اسے سنبھال لے گا۔ لیکن میں یہ بات پوچھتا کس سے؟ ڈر بھی لگتا تھا کہ پردیسی ہوں، نیا اس علاقے میں آیا ہوں، اگر سلونی کے باپ کو میری کوئی حرکت بری لگ گئی تو کہیں وہ مجھے نوکری سے فارغ نہ کر دے، پھر میں بیچارہ کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس تو اور کوئی روزگار بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے زیادہ مشورے دینے سے گریز کیا تھا۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ مجھ پر ایک سے ایک بڑھ کر انکشافات ہونے جا رہے ہیں، اور ایسی باتیں جو میں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھیں وہ میں دیکھنے اور سننے جا رہا ہوں۔ وہ رات بڑی بے چینی سے گزری تھی۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ خدا جانے صبح اٹھ کر مالک کیا کہے گا کہ تمہیں نوکری کرنا نہیں آتی، یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی لیے میں جاگ رہا تھا۔ فجر کا وقت تھا کہ پیادو نے ایک عورت کے بارے میں بتایا جو کہ دروازے سے اندر آنا چاہتی تھی۔ سیٹھ اٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ سیٹھ صاحب نے جب دیکھا کہ کوئی عورت کمرے کے دروازے سے اندر آنا چاہتی ہے تو وہ خود اٹھ کر اس عورت کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں کمرے کے پیچھے سے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ عورت آگے بڑھی، اس نے سیٹھ صاحب کو سلام دیا۔ سیٹھ صاحب نے جھک کر اس کے ہاتھ کو چوما اور پھر بڑے ادب سے اسے نیچے بیٹھنے کو کہا۔ سیٹھ صاحب خود بھی نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب بظاہر سخت نظر آنے والے سیٹھ صاحب نے اپنی جیب سے سونے کا ایک بسکٹ نکالا اور اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ وہ عورت رونے لگی، بولی کہ نہیں سیٹھ صاحب، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس کھانے پینے کے لیے جو روپے چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ سے مانگنے آ جاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر ہمارا رشتہ بہت عجیب سا ہے، غم کا رشتہ، اسی لیے میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں، ورنہ یقین مانیے کہ میں اپنے بیٹوں کا خراج مانگنے نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں حلیمہ کہ تم ایسا سوچتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تمہیں بار بار میرے در پر مجھ سے مانگنے نہ آنا پڑے۔ مجھے تو تمہارے آنے سے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تم نے میری بیٹی کی خوشی کا سبب ڈھونڈا تھا، لیکن میری بیٹی کی بدقسمتی۔ شیخ صاحب یہ کہہ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ عورت بھی روتے ہوئے چند روپے لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاید یہ اس کے روزمرہ کے خرچ کا حساب تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایک اور چوکیدار ملا۔ اس نے بھی اس عورت کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے چوکیدار کو جا کر پکڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی، یہاں کیا کرنے آتی ہے؟ تب اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ تو ناقابل یقین تھی۔ کہنے لگا کہ یہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے۔ اس کے دونوں بیٹے سلونی کی وجہ سے مر گئے تھے، تبھی تو یہ عورت یہاں پر آتی ہے اور صاحب جی اس کو پیسے دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی میں پریشان نہ ہو۔ اس کے بیٹے اس عورت کا واحد سہارا تھے۔ شوہر بھی جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بڑی محنت سے پالا تھا، لیکن کیا سلونی ان کے موت کی وجہ کیسے بنی؟ میں نے اس آدمی سے پوچھا، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ بولا کہ دوبارہ ایسی بات مت کرنا، اس جگہ پر سلونی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا منع ہے، اور میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں کہ تم اپنے کام پر دھیان دو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سلونی کے علاوہ کوئی دلچسپی باقی نہیں بچی، کوئی شادی نہ کرے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ یہ آدمی تو بہت ہی بدتمیز تھا۔ البتہ بلال نامی چوکیدار سے میری زیادہ دوستی تھی، وہ مجھے زیادہ باتیں بتا دیا کرتا۔ رات کو میں اس کے ساتھ بیٹھا۔
میں نے اسے عورت کا ذکر کیا تو کہنے لگا کہ ہاں، تمہیں کسی نے صحیح ہی بتایا ہے، وہ عورت واقعی میں اپنے دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد سے یہاں آتی ہے، اور دونوں ہی بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بیٹا قربان کرنے کے بعد اس نے دوسرا بیٹا بھی سلونی کے نام پر ہی کیوں قربان کیا؟ اب پھر کیا ہمدردیاں لینے آتی ہے؟ اس کے بیٹے مر گئے، جو نصیب میں لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ اب اسے یہاں پر آ کر سید صاحب کو پریشان نہیں کرنا چاہیے جتنا وہ اپنے بیٹوں کی موت کے بارے میں پریشان ہے۔ یہ صاحب اپنے بیٹی کے بارے میں پریشان ہیں کیونکہ وہ جیتی جاگتی ہے اور اس کے نصیب کے دروازے بند ہیں۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ نصیب کے دروازے بند ہیں؟ سلونی جیسی خوبصورت عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اتنی خوبصورتی کے بعد اسے کوئی بھی امیر شوہر مل سکتا ہے، پھر اسے کسی پریشانی کی اور کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر بلال چوکیدار چپ ہو گیا۔ میرے بھائی، تم یہاں نئے نئے آئے ہو، اسی لیے تمہیں سلونی سے ہمدردی ہے، لیکن یہ ہمدردی صرف ہمدردی ہی رہنی چاہیے۔ سلونی سے ایک شادی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ مانا کہ میں غریب ہوں، لیکن اگر امیر ہوتا تو خدا کی قسم سلونی کے علاوہ میں کسی سے شادی نہ کرتا۔ مجھے تو اسے دیکھتے ہی اس سے عشق ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر بلال ہنسنے لگا۔ اچھا تو جا کر مالک کو یہ بات بتا دو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری نہیں تو جا کر لو سلونی سے شادی۔ نہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں کبھی بھی مالک کے کان میں یہ بات نہیں پڑنے دوں گا۔ میرے بھائی، وہ تو خوش ہوگا کہ میری بیٹی کے لیے قربان ہونے کو ایک اور غرض نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کسی سے جھوٹ تو نہیں بولتا، لیکن اگر کوئی سچ مانتے جانتے سمجھتے ہوئے بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے تو مالک کو اور کیا چاہیے؟ نہ کرو۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے مجھ سے؟ کیا مجھے نوکری سے نکلوانا چاہتے ہو؟ وہ تو ایک امیر شہزادی ہے، پھر مجھ سے کیوں کر شادی کرے گی؟ ابھی تمہیں اس کی وجہ نہیں معلوم۔ اگر تم مالک کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں ساری باتیں سچ سچ بتا دے گا، پھر تم فیصلہ کر لینا کہ سلونی کی خوبصورتی اور امیری کے باوجود کیا تم اسے اس بات کے ساتھ قبول کر لو گے؟ میں حیران تھا کہ ایسی بھی کیا وجہ ہے سلونی میں جو وہ ایک عام سے مزدور کے ساتھ شادی کرنے کو راضی ہو جائے گی۔ مجھے تو بلال کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، خواہ اگر میں پھنس گیا تو میرے بہن بھائی اور اماں ابا بہت بے بس ہیں، بیچارے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ زندگی میں میرے لیے سب سے اہم میرے امی ابو تھے۔ میں تو اس بات پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، لیکن 2 دن کے بعد مجھے بلال نے کہا کہ تمہیں مالک بلا رہے ہیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اپنی گستاخی کی معافی مانگنے کا مکمل منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ بلال نے جا کر مالک کو میرے بارے میں ایسی کوئی الٹی سیدھی بات بتا دی ہوگی جس سے کہ وہ مجھے بلانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آ کر ان کو وضاحت دوں کہ میں نے ان کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کیوں کی۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک طرف سلونی، ایک طرف اس کا باپ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کیا، بڑے ہی پرجوش اور خوش کن طریقے سے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ مجھے سلونی کہنے لگی کہ سنا ہے تم مجھ پر عاشق ہو گئے ہو۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا، جبکہ صاحب مسکرانے لگے اور بولے، ہاں بھائی، مجھ تک بھی یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ تم بڑی حسرت سے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں اپنی غریبی کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی تمہیں جان سے نہ مار دے یا پھر تمہیں دھتکار نہ دے۔ بیٹے، جو بات سچ ہے وہ تو میں تمہیں سچ ہی بتاؤں گا۔ اس کے بعد بھی اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے مالک کی بات سن کر مجھے لگنے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک چکی ہے۔ میں تو ساری زندگی اللہ کا نام لیتا، اللہ کا ذکر کرتا، نماز و روزے کا پابند لڑکا تھا، لیکن مجھے اتنا بڑا صلہ اس نیکی کا ملے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے سلونی کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے دلربانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں راضی کیسے ہو گئی۔ اس کے باپ نے کہا کہ وہ مجھے ایک اور بات بتائے گا، لیکن اس کے لیے مجھے صبح سویرے مالک کے پاس آنا پڑے گا۔ میں تو خوشی خوشی اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے کمرے سے باہر نکلا۔
मुझे लग रहा था जैसे ही मैं सलोनी के कमरे से बाहर निकलूँगा, सब लोग मुझे मुबारकबाद देंगे, कहेंगे कि तुम्हारे लिए तो किस्मत मेहरबान हो गई। लेकिन मैं बाहर निकला तो सभी के तासुरात बिल्कुल आम से थे, किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैंने जाकर ये बात बिलाल को बताई तो ठंडे दिमाग से कहने लगा, मैंने ही मालिक को तुम्हारी ये हसरत बताई थी। मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा देगा। उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि लड़का कैसा भी हो, उसे तो बस एक लड़का चाहिए, कुर्बानी का बकरा। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है मेरे भाई। मैंने तो सोचा नहीं था कि मजाक मजाक में बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं तो बस मालिक को हंसाना चाहता था, पर इन्होंने सचमुच बुलाकर तुम्हें शादी की पेशकश कर दी। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उस औरत के पीछे इतने पागल हो कि मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे और ना ही ये बात मानोगे। इसीलिए तुम सुबह जाकर मालिक से खुद मिल लेना, वो तुम्हें अपने मुंह से सारी बात बता देंगे। क्योंकि जब मैंने तुम्हें सलोनी से शादी वाली बात बताई थी तो तब भी तुमको यकीन नहीं आया था। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। अब मैं मालिक के मुंह से ही ये बात सुनना चाहता था कि इन्होंने मुझे सलोनी के शौहर के तौर पर कैसे मुंतखब किया। वो पूरी रात मैंने सलोनी के ख्वाबों में गुजार दी थी। मैं उसे महसूस करना चाहता था, सोचना चाहता था, और इसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार सकता था। किसी को हासिल करने से पहले की बेचैनी कुछ और ही होती है। सुबह 4 बजे तक मैं जागता रहा, मुझे नींद नहीं आई। 5 बजे उठकर मैं मालिक के सामने हाजिर हो गया। वो कुरान पाक पढ़कर फारिग हुए थे। कहने लगे कि बेटे, मैं तुमसे साफ और सीधी बात करूँगा। कुरान पाक में भी है कि इंसान को धोखे और झूठ से दूर रहना चाहिए। ये अल्लाह की हुदूद से इंसान को बाहर निकाल देता है। मसला ये है कि मेरी बेटी से शादी के लिए मैंने तुम्हें इसलिए मुंतखब किया क्योंकि बेटी की हकीकत जानने के बाद कोई शख्स भी उससे शादी पर राज़ी नहीं होगा। पर चूँकि तुम बड़े बच्चों जैसी हसरतों के साथ मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे ये बात करूं और तुम्हें बताऊं कि मेरी बेटी की हकीकत क्या है। मैं इससे पहले भी 2 बदकिस्मत नौजवानों से अपनी बेटी की शादी कर चुका हूँ। ये तुम्हारे साथ उसकी तीसरी शादी होगी। ये बात सुनकर भी मेरी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आया। मैंने कहा, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं। लोग तो 3 नहीं 4 या 8 शादियां भी कर लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि सलोनी मुझे पसंद करती हो। बेटे, जज्बाती शादी करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी की गारंटी मैं नहीं दे सकता। सलोनी की खूबसूरती देखकर पहले भी 2 लड़के उस पर इसी तरह आशिक हुए थे। दोनों भाई थे, दोनों में आपस में रकाबत भी हो गई थी। वो दोनों ही सलोनी को पसंद करते थे। मैंने एक के साथ, जो कि बड़ा था, सलोनी की शादी कर दी। ये लोग हमारे रिश्तेदार ही थे लेकिन गरीब थे। शादी तो मैंने कर दी, लेकिन शादी की सुबह अजीब वाक़या हुआ। सलोनी के कमरे से उसका शौहर मुर्दा हालत में पाया गया। उसका रंग नीला पड़ चुका था और जहर उसके पूरे जिस्म में फैल चुका था। ये बात उस लड़के के पोस्टमार्टम के बाद सामने आई थी। मेरी तो अजीज़ा को यकीन ही नहीं आया कि ये हो चुका है। उसे लगा कि शायद मैंने ऐसा किया होगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करता? मैंने तो अपनी बेटी की शादी उस शख्स से की थी। तो फिर जब एक शख्स को अपनी बेटी के लिए शौहर का दर्जा चुन लिया तो फिर मैं क्यों उसे जहर देता या कुछ ऐसी बात करता? सबका शक उसके दूसरे बेटे पर जा रहा था कि शायद दूसरे बेटे ने पहले बेटे को जान से मार दिया होगा। लेकिन माँ का दिल था। माँ अपने बेटे को जेल में सड़ता हुआ तो देख नहीं सकती थी, इसीलिए उसने इस बात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। कहा कि मुझे अपने बेटे पर मुकम्मल यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सब कुदरत की मर्ज़ी से हुआ है। मैं अपने बेटे को किसी सूरत सज़ा के तौर पर नहीं भिजवाऊंगी। ये बात सबको ही पता थी कि सलोनी को दूसरा भाई भी बला का पसंद करता था। यूं दूसरे से भी सलोनी का निकाह कर दिया गया। इद्दत पूरी होने के बाद सलोनी दूसरे भाई के निकाह में आ गई, पर उसका हाल भी वही हुआ। सुबह वो बेचारा मुर्दा हालत में पाया गया। मेरी तो सामने उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने दोनों बेटे सलोनी के लिए खो चुकी थी। उसके लिए सलोनी एक डायन थी, लेकिन मेरे लिए तो वो आज भी एक शहजादी है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी एक गलती मेरी बेटी को इतना बदकिस्मत और बेबस बना देगी। आज से बरसों पहले मुझसे एक गलती हुई थी बेटे। अगर मैं तुम्हें वो गलती भी बता दूंगा तो फिर इस शादी का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब अगर तुम मेरी बेटी से शादी पर राज़ी हो
تو بھلے سے تم اس سے شادی کر لو، لیکن جس کو یہ راز پتا ہے وہ میری بیٹی سے دور ہی بھاگتا ہے۔ کوئی اپنی جان کیوں دے گا، وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی کے لیے جیسی خوبصورت لڑکیاں دنیا میں ہزاروں ہیں۔ بس یہ حقیقت ہے۔ میں اس آدمی کی بات سن کر حیران پریشان ہو گیا تھا۔ اگر میں مر جاؤں تو کیا آپ میرے گھر والوں کو سپورٹ کریں گے؟ میری بات سن کر سلونی کا باپ ہنس پڑا، اتنا ہنسا کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تم میری بیٹی کے لیے اپنی جان بھی دینا چاہتے ہو؟ جی ہاں، وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کے لیے جان دی جائے، لیکن میں غریب گھر کا گے، مجھے اپنی نہیں بس اپنے گھر والوں کی فکر ہے۔ میری بات سن کر سلونی کے باپ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے گھر والوں کو سنبھال لے گا، اس لیے مجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں میں نے سلونی سے نکاح کی حامی بھر لی۔ پھر میں اس کے قریب تک نہیں گیا۔ میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا تھا کہ سلونی میں جو بھی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سلونی نے جو باتیں مجھے بتائیں وہ مزید حیران کر دینے والی تھیں۔ شادی کی رات ہم نے ایک دوسرے سے کھل کر باتیں کیں۔ سلونی نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ گورا چٹا تھا۔ اس نے برسوں پہلے جذبات میں آ کر ایک افریقی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت سلونی کی ماں تھی اور خوبصورت تو نہیں تھی مگر بڑے دل اور جگر والی تھی۔ سلونی کو اس کا قد اور اس کی بھوری آنکھیں ملی تھیں، جبکہ رنگ اپنے باپ سے ملا تھا، اسی لیے سلونی بے حد خوبصورت تھی۔ سلونی کا باپ اسے اپنی ماں کے پاس اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پڑھائی مکمل کرتے کرتے وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو افریقہ کے جنگلوں میں نہ جانے کیا کھا کر پل رہی ہوگی۔ برسوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی بیوی مر چکی تھی، اس کی بیٹی جوان ہو چکی تھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی تھی، پر اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک راز پتہ چلا کہ ماں نے اسے ان کالے افریقیوں سے بچانے کے لیے ایک ایسا زہر بچپن سے کھلایا تھا کہ جو مرد بھی اس کے پاس آئے گا اسے چھونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ یہ بات سلونی کی ماں نے اسے بھی بتا رکھی تھی، اور کیونکہ وہ واحد سفید لڑکی تھی جو ان کالوں کے خاندان میں پیدا ہوئی تھی، تبھی سلونی کی ماں کو بہت خطرہ تھا کہ کہیں اس کی بیٹی بے آبرو نہ ہو جائے، اسی لیے اس کے جسم میں اتنا زہر بھر دیا کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ آ سکے۔ سلونی کا باپ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے اس بات کو جھوٹا سمجھ کر اس کی شادی کی۔ لیکن تینوں شادیوں کی باری جب یہی بات ہوئی تو اسے یقین آ گیا کہ اس کی بیوی نے اسی کی بیٹی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے ایک ایسا کام کر دیا جو اس کے نصیب کو ہمیشہ کے لیے بنجر کر گیا تھا۔ لیکن سلونی کے باپ کو یہ نہیں معلوم کہ آب زمزم نام کی بھی ایک چیز دنیا میں پائی جاتی ہے جس میں ہر زہر کا کاٹ موجود ہے۔ میں نے بھی اسی ایمان اور یقین سے سلونی کو پورے 40 دن آب زمزم پلایا، جس کے بعد اس کے جسم سے وہ زہر ختم ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے مسلمان بھی ہو گئی، کیونکہ سلونی کے لیے یہ معجزہ ناقابل یقین تھا، اور اب وہ اپنے رب پر ایمان لا چکی ہے جس رب نے اس کے نصیب سے لگے اس گرہن کو ہٹایا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔